صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں اور ان کی اس ظاہری حالت کی وجہ سے انہیں دروازوں کے باہر سے ہی منع کر دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے. ناظرین کرام، اتنے ہی اعلیٰ و عرفہ بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے آج ہم نے چلنا ہے. یعنی آج سردار الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے ہیں، جن کے فضائل لازوال ہیں اور جن کی کرامات حد تواتر تک پہنچ کر بے مثال ہیں، جن کے سر اقدس پر نجیب الطرفین ہونے کا تاج سجا، جو تقوی اور پرہیزگاری کے آسمان کے آفتاب و مہتاب ماں باپ سے نوازے گئے، جن کی آمد سے پہلے جن کے گھر والے ان کی آمد کی خوشخبری سنائے گئے، جو قرآن پاک کے مخصوص پارے ماں کے پیٹ میں ہی یاد کرائے گئے، جن کے دودھ پینے یا نہ پینے سے رمضان کے چاند کے ہونے یا نہ ہونے کے پیمانے بنائے گئے، جن کی پیدائش کے صدقے اس سال اللہ کی عطا سے چاروں طرف نرینہ اولاد کے ہونے کے نغمے سنائے گئے، بچپن ہی میں جن کا ادب سکھانے کے لیے فرشتے ان کے مدرسے کے راستے میں اتارے گئے، جو بچپن ہی میں دنیاوی مشاغل سے دور کر کے صرف اللہ کے کاموں میں لگائے گئے، جن کی نگاہ کرم سے ڈاکو گناہوں کے راستے سے بچا کر توبہ کے راستے پر چلائے گئے، جن کی ایک نگاہ کرم سے لاکھوں گناہگار گناہوں کی دہلیز کو چھوڑ کر ولایت کے مقام پر بٹھائے گئے، جن کی مجالس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ ان سے کہیں زیادہ جنات اور رجال الغیب تعلیم دلائے گئے، جن کے سچے اور سچے واعظ کی مجالس میں خوف خدا کی وجہ سے کئی جنازے اٹھائے گئے، جن کی مجالس میں بیک وقت 70 ہزار افراد علم کی اور روحانیت کی خیرات وصول کرتے ہوئے پائے گئے. ناظرین کرام، جو اجمی ہو کر بھی فصیح و بلیغ عربی میں خطبات دیتے نظر آئیں، جو مقام و مرتبے میں ان رفتوں پر پہنچ جائیں کہ جن کے قال و حال کے آگے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات بھی اپنے سر کو جھکائیں، جو دریاؤں پر بھی تصرف پائیں اور جانور بھی جن کے حکم کی پیروی میں لگ جائیں، جو اپنا قدم دنیا کے تمام اولیاء کرام کی گردن پر رکھنے کا اعلان فرمائیں تو دنیا کے تمام اولیاء کرام سر تسلیم خم فرمائیں، جو اپنے جد کی ناموس رسالت کی محافظت کی خاطر ایک نصرانی کے سامنے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر کے دنیا کو فرت حیرت میں مبتلا کر جائیں، جو خداموں کا دل رکھنے پر آئیں اور دعوت قبول فرمائیں تو ایک ہی وقت میں 70 جگہ دعوت میں نظر آئیں اور آج کے ورچوئل ورلڈ کو حیرت زدہ کر جائیں. بس جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام میں صرف صاحب معجزات نہیں بلکہ سراپا معجزات ہیں، اسی طرح حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام میں صرف صاحب کرامات نہیں بلکہ سراپائے کرامات ہیں، جو مردہ دلوں کے ایسے مسیحات تھے اور ہیں جن کے قلب کی توجہ، نگاہ کے فیضان اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی زندگی عطا ہو گئی کہ اسی لیے
اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ناظرین کرام، بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ ولایت کا مقصد کرامت کو ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ طریقت و تصوف کی راہ میں کرامات کے ظہور کا مقصد فقط بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا ہوتا ہے۔ مردان حق ان کرامات کو اپنا کمال نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا کمال تو راہ حق میں استقامت اور کامل اتباع سنت ہے کہ بے شک استقامت کرامت سے بڑھ کے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سب سے پہلے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جن کے جس طرح سے کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، آپ کے القابات بھی حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو القابات ہی کی روشنی میں آغاز کرتے ہیں کہ آپ کے فضائل، ذرا جو القابات آپ کو عطا کیے گئے اتنے طویل ہیں، اسی پہ میرا خیال آغاز ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، سید الاولیاء، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، اللہ نے آپ کو اولیاء میں وہ شان عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس وقت فرد محبوب ہیں۔ اللہ! اور اولیاء میں جس کو بھی رفعت مکانی نصیب ہوتی ہے وہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نگاہ کرم سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اولیاء اس شان کے حامل ہوتے ہیں کہ انہیں نہ شوق کمال ہوتا ہے نہ خوف زوال ہوتا ہے، اور یہ سکون کی وہ نعمت ہوتی ہے جو بجز ان کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے جنید بھائی القابات کی بات کی، تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ القابات خدائی دیتی ہے یا خدا دیتا ہے؟ واہ! ان دونوں میں فرق بہت ضروری ہے۔ وہ القابات جو محض خدائی دیتی ہے اسے قیامت تک پذیرائی نہیں ملتی، انہی القابات کو پذیرائی ملتی ہے جو خدا عطا فرماتا ہے۔ اور حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو القابات ہیں یہ آپ کو خدا نے عطا فرمائے، اور ایسے عطا فرمائے کہ آپ نے ایک شعر کے اندر اسے یوں بیان فرمایا کہ افلت شموس الاولین والشمسنا، پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان کے چراغ گل ہو گئے، ان کے سورج غروب ہو گئے، لیکن جو ہمارا سورج ہے ابداً ہمیشہ کے لیے موجود ہے، لا تغرب، وہ غروب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو القابات آپ کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، جس کی دلیل یہ ایک پروگرام بھی ہے کہ کس طرح سینوں میں یہ القابات پہنچ رہے ہیں۔ القابات لا تعداد ہیں، ان میں سے چند کا میں نے انتخاب کیا ہے تاکہ ہر لقب کا معنی مفہوم واضح ہو سکے اور ہم اسے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلا لقب غوث الاعظم، جب ہم آپ کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں غوث الاعظم رضی اللہ عنہ۔ غوث کا لفظی معنی ہوتا ہے فریاد رس، فریاد کرنے والا، اور اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا، سب سے عظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت کا سب سے بلند مقام غوثیت
اور غوثیت میں سب سے اعلیٰ درجہ غوثیت کبریٰ عطا فرمایا. اور چونکہ آپ کا غوث اعظم بنایا تو اللہ نے آپ کو قوت تصرفات بھی عطا فرمائی کہ میرے محبوب جب میں آپ کو غوث بنا رہا ہوں تو یہ طاقت اور تصرفات بھی عطا کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کو جو مدد کے لیے پکارے گا میری عطا کردہ قوت سے آپ اس کی فریاد رسی کریں گے. تو اس بنا پر آپ کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ بھی ملحوظ نگاہ رہے کہ جو میں نے کہا غوثیت کبریٰ یعنی غوثیت کا درجہ اور کبریٰ بڑی غوثیت, یہ وہ مقام ہے کہ جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو عطا کیا گیا. آپ کی وساطت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد ائمہ اہل بیت سے ہوتا ہوا غوث اعظم تک پہنچا. اور غوث اعظم کے بعد غوثیت کبریٰ منقطع ہو گئی ہے. ٹھیک, یعنی ان کے بعد اب کوئی نہیں. تو اس اعتبار سے آپ کا پہلا لقب غوث الاعظم, فریاد رسی کرنے والے. اور پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں اور ہر فتنے اور شر سے اسے محفوظ و مامون کرتا ہوں. تو یہ لفظی طور پر غوث الاعظم جو آپ کو لقب دیا گیا اس کا معنی ہوا. دوسرا آپ کا ایک بڑا خوبصورت لقب جس کا آپ نے ابھی انٹرو میں حوالہ دیا, محی الدین, دین کی احیا فرمانے والے, دین کو زندہ کرنے والے, دین کو جلا دینے والے. اگر آپ غور کریں جس زمانے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی اور آپ نے خدمات سر انجام دی, یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں پر عقائد و نظریات کے اعتبار سے بھی اور فسق و فجور اور بد عملی کے اعتبار سے بھی انحطاط کا زمانہ تھا. یعنی عقائد و نظریات میں بھی لوگ دین سے دور ہو رہے تھے اور عملی طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہو کر دین سے دور ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو بھیج دیا. اب جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنے قول کے ذریعے, آپ نے اپنے فعل کے ذریعے, آپ نے اپنے درس و تدریس کے ذریعے, آپ نے اپنے ملفوظات کے ذریعے, آپ نے اپنی تقاریر کے ذریعے دین کو احیا دی. تو اسی بنا پر آپ کا لقب ہو گیا محی الدین. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے دین کو وہ جلا بخشی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی, کہ آپ کی ذات سے جاری ہونے والا فیضان جس سے انوار نکلے اس سے صرف عوام جو ہے وہ فیضیاب نہ ہوئے بلکہ خواص بھی فیضیاب ہوئے اور تمام سلاسل نے اس سے فیض حاصل کیا. تو اس بنا پر آپ کا لقب ہوا محی الدین. ایک اور آپ کا لقب باز اشہب. یہ تو وہ القابات جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے, یہ زمین پر آپ کو لقب دیے گئے. باز اشہب یہ جو آپ کا لقب ہے, باز کا معنی باز ہے اور اشہب سرمئی رنگ کے معنی میں آتا ہے, سرمئی رنگ کا. تو صوفیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا لقب ہے یہ خاص طور پر آسمانوں میں مشہور لقب ہے. اچھا, یعنی جس طرح زمین میں مشہور لقب غوث الاعظم ہو گیا تو آسمانوں میں اور بین الملائکہ جو آپ کا مشہور لقب ہے وہ ہے باز اشہب. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ باز کی جو قوت پرواز ہے وہ کچھ بھی نہیں جو روحانیت میں اللہ نے حضور غوث اعظم کو قوت پرواز عطا فرمائی ہے. اور اس قوت پرواز کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی بھی ولی کو ولایت میں رفعت شان ملتی ہے تو وہ حضور غوث اعظم کے اشارہ ابرو پر ملتی ہے. اور تمام اولیاء کی ارواح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور جب آپ اشارہ ابرو فرماتے ہیں تو وہ روانہ ہو جاتی ہیں. اس بنا پر آپ کو باز اشہب بھی کہا جاتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت ابتدائی گفتگو ہوئی. ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ بات کرتے ہوئے خاص طور پہ جو آپ کا مقام ولایت ہے اس کی روشنی میں ذرا بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین. پیران پیر, پیر دستگیر, قطب ربانی, بحفظ سبحانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولایت جن بلندیوں پر ہے ان بلندیوں تک پہنچنا کسی کے بس میں نہیں ہے, علمی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی. اللہ رب العزت نے وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں, وہ مقام عطا فرمایا ہے. اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس اعلیٰ اور بلند ترین مقام پر فخر کے, جس بلند ترین مقام پر آپ فائز ہیں, اس مقام تک رسائی ناممکن ہے کیونکہ یہ رسائی اللہ نے عطا فرمائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر علم پڑھا, علم سیکھا, درست العلم حتی صرت قطباً,
میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا فرما دیا، مقام قطبیت عطا کر دیا. ایسا مقام قطبیت عطا فرمایا ہے کہ اس مقام تک رسائی ممکن نہیں. اللہ. اور یہ اللہ اور پھر آگے خود بھی فرماتے ہیں وَنِلْتُ السَّعَادَ مِنَ الْمَوْلِ الْمَوَالِي کہ اللہ رب العزت کی خصوصی عنایات سے یہ عطا ہوا ہے. اللہ. اچھا، اب جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بات بیان فرمائی، اسی کو میں آگے تھوڑا سا اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کرامات اولیاء جو ہے وہ حق ہے. اور کرامات کے باب میں جنید بھائی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہے. ٹھیک ہے. اور جب اللہ رب العزت کی عطا سے ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں رہتا. یعنی وہ کرامات کا ظہور ان کے پاس سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ ہی کی عطا سے ہو رہا. وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. یا قرآن نے ایک اصطلاح بیان کی بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن کی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کرامات. اچھا، پھر کرامات کے معاملے میں علماء نے لکھا، امام شنطوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہجت الاسرار میں یہ لکھا کہ جس قدر تواتر کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا صدور ہوا ہے، ایسا کسی ولی کے ساتھ نہیں. اچھا، ایک کمال بات یہ ہے، یہ دعویٰ دیکھیں، ہم یہ دعویٰ پڑھتے ہیں لیکن اس دعوے کو سمجھنا اور اس کی دلیل، پھر بات یہ ہے کہ اس دعوے کو ثابت کرنا ایک مشکل ترین کام ہے. مطلب دعویٰ، ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے. اب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے. بتائیے اس بارے میں کہ ولایت کا وہ کیا اونچا مقام. بالکل اس دور میں یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جس وقت سرکار غوث اعظم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس زمانے کے نہیں بلکہ بعد کے زمانوں میں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اولیاء کاملین صالحین امت خود دنیا کے کسی کونے میں تھے، انہوں نے اپنا سر جھکا دیا. اور جنہوں نے سر جھکایا اللہ رب العزت نے ان کو بلند مقام عطا کیے. اور ایسی روایات بھی ہیں کہ جن بعض لوگوں نے سر نہیں جھکایا، اکڑ دکھائی یا اس بات کو صرف نظر کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کے اس مقام سے نیچے گرا دیا. اللہ. یہ بھی روایات موجود ہے سینکڑوں کے حساب سے. تو یہ جملہ کہ میرا قدم تمام کائنات کے ولیوں کی گردن پر ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے. یہ بندہ نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کہلواتا ہے اپنے بندے سے کہ جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے اور اللہ کا قرب اس قدر پا چکا ہوتا ہے کہ خالق کائنات خود اس کی زبان بن جاتا ہے. اچھا، پھر اس ولایت کی فضیلت و مقام یہ کہ جس نے کہا اور پھر جس عقیدت سے کہا اور جتنی محبت سے کہا اور جتنا جھک کے کہا، تو پھر وہی بات ہے کہ ہمیں خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری نظر آتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ صرف گردن پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں پہ، میری پلکوں پہ. تو مقام اور مرتبہ اللہ نے کیا عطا کر دیا. یہ محبت کا انداز تھا نا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بلندیاں عطا فرمائی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرامات کے معاملے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اس قدر تواتر کے ساتھ. اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کرامات کو جن لوگوں نے بیان کیا اس میں انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس طرح ہمارے یہاں سند حدیث میں سند بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے کرامات کے اندر بھی سند کو بیان کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی بیان کرنے لگے، بلکہ اگر کوئی کرامت بیان کر رہا ہے تو اس سے پہلے اس کی سند بتا رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا. اور وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے بہترین عالم ہیں، بہترین صاحبان علم ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقام ولایت کے اندر اس قدر بلندیاں آپ کو عطا فرمائی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے اس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ علم کے اعتبار سے بھی، روحانیت کے اعتبار سے بھی آپ اپنے ذات کے اندر واحد ہیں. بالکل. بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل روحانی مقام کی روشنی میں، اور خاص طور پہ یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت کے معاشرے کو روحانی حوالے سے بہت کچھ دیا، وہ کیا دیا، ذرا وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سیدنا ابو محمد عبد القادر بن موسیٰ بن عبداللہ الشافعی الحنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نحیف البدن، میانہ قد، کشادہ سینہ، لمبی چوڑی داڑھی، گندمی رنگ، ابرو پیوستہ، بلند آواز، علم کامل اور عصر غالب کے حامل. سبحان اللہ. کیا اور آپ کا انداز گفتگو یہ تھا کہ بجلی کی تیزی کی طرح سے آپ خطاب فرماتے تھے، اور جب کوئی آپ کے خطاب کو سنتا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کا کلام بجلی کی کڑک کی طرح اس کے دل پر اثر انداز ہو رہا ہے.
اسی لیے اچھا کہا اس کی جاتا وجہ ہے بھی آپ نے بیان کر دی کہ جتنا فتنہ و فساد ہو چکا جی تھا وہ اتنا ہی رگڑنے کی ضرورت تھی قلوب کو. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ ابن ملقن اور ابن حجر حیتمی، جلال الدین سیوطی، اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا عنقریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں حاضر تھا تو اس وقت مجھے حالت بیداری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے آپ بغداد میں خطاب کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان بغداد کے فصحاء اور بلغاء کے سامنے کس طرح سے خطاب کروں؟ اچھا یہ ذہن میں رہے کہ آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو آپ عرب ہیں. تو آپ علیہ الرحمہ نے جب یہ عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا منہ کھولیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر نماز ظہر کے بعد جب میں بیٹھا تو مجھے حالت بیداری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار نصیب ہوا، اور آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ میرے بیٹے آپ خطاب کیا کریں. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو فرمایا محمد الرسول اللہ کے ادب کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد پھر آپ کے خطاب کا عالم یہ تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تو دور و نزدیک کے بیٹھے ہوئے لوگ یکساں طور پر آپ کا خطاب سنتے. غیر مسلم سنتا تو مسلمان ہوتا، فاسق اور فاجر سنتا تو تائب ہوتا، اور جو اہل اللہ آپ کا خطاب سنتے تو اللہ کے خوف سے ان کے جگر پھٹ جاتے، اور کئی لوگوں کا جنازہ آپ کی خدمت میں اسی طرح سے نکل جایا کرتا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ عہد ہے کہ جس کے بارے میں شیخ عز الدین بن عبد السلام، شیخ ابن تیمیہ، حضرت ابن قدامہ حنبلی، ابن رجب حنبلی، امام ابن حجر عسقلانی، امام ذہبی، اور یہ تمام اکابر علماء کی میں بات کر رہا ہوں جو ٹریڈیشنل یعنی کنونشنل علماء جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کی کرامات کے بارے میں کہا گیا کہ انہو لم تواتر کرامات احد من المشائخ الا شیخ عبد القادر الجیلانی. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کی جو کرامات ہیں وہ تواتر کے ساتھ منقول ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے مردہ دلوں کی مسیحائی ایسے فرمائی کہ دلوں کے قبرستان میں آپ نے جان ڈال دی ہے. اور آپ کے بارے میں یعنی کیا خوبصورت بات ہے کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ قطب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو قطب ستارے کی طرح آسمان پر ایسے چمکتا دمکتا ہو کہ زمانہ ان کو دیکھ کر منزل کا تعین کرتا الگ ہی نظر آتا ہے، وہ الگ ہی نظر آتا ہے. قطب اس کیل کو کہتے ہیں جس کے گرد چکی گھومتی ہے، جس کے گرد زمانہ گھومتا ہو، قیوم زماں اور لا مکان ہو، اس کو عبد القادر الجیلانی کہتے ہیں. اس کے باوجود رستے میں کوئی بچہ کھڑے ہو کر روک لیتا، اس کی بات سنتے، غریبوں فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرتے، لاوارث بچوں کو نہلاتے، ان کے سر صاف کرتے، اور شان استغنا یہ ہے کہ بادشاہ آ جاتا تو اس کے لیے کبھی کھڑے نہ ہوتے. ایک مرتبہ بغداد کے بادشاہ نے ایک ظالم کو قاضی القضات لگا دیا، اور جیسے ہی وہ آپ کی مجلس میں جمعے کے وقت آ کر بیٹھا تو آپ نے خطاب میں فرمایا وَلَّيْتَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَظْلَمَ الظَّالِمِينَ فَمَا جَوَابُكَ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ارحم الراحمین. تم نے ایک ظالم کو اس وقت کا قاضی لگا دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ تو بادشاہ یہ سن کر لرزنے لگا جنید بھائی، وہ گر پڑا اور اس نے اسی وقت اس قاضی کو وہاں سے معزول کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت جس کا تذکرہ عمومی طور پر ہمارے ہاں مجالس میں نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 90 برس آپ کی عمر ہے. بغداد میں 70 برس آپ رہے، 7 نسلوں کی تربیت فرمائی ہے. اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس کو فتح کیا ہے، اس کے ارد گرد لڑنے والی تمام افواج جن کی 70 سال غوث اعظم نے تربیت کی ہے، سن 583 ہجری میں جب بیت المقدس آزاد ہوا ہے، بیت المقدس کی روحانی تسخیر کا صحرا اگر کسی ذات اقدس کے سر بنتا ہے تو وہ غوث اعظم ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا
ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آئیے جناب بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ذرا آپ بتائیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے ایک تو جو بشارات، پھر بچپن میں ظاہر ہونے والی ولادت کے موقع پر بچپن میں ظاہر ہونے والی جو آپ کی کرامات ہیں، بڑی لطیف کرامات، بتائیے. دیکھیں جب ہم طبقہ اولیاء کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے اولیاء کرام ملتے ہیں. کچھ اولیاء کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی اور وہ توبہ اتنی سچی سچی تھی کہ اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی. اور کچھ اولیاء کرام وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے بائے برتھ ولایت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور اس بات پر تمام علماء کا، محققین کا اتفاق ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو مادر زاد ولی ہیں. اللہ. یعنی دنیا میں آنے کے بعد آپ کو ولایت نہیں ملی، آپ ولایت لے کر پیدا ہوئے ہیں. بے شک. تو اس اعتبار سے اللہ نے بہت ساری کرامات کو آپ کی ولادت سے پہلے بصورت بشارات اور ولادت کے بعد بصورت کرامات جوڑ دیا. سبحان اللہ. اچھا اب بات کو ذرا آگے بڑھائیے، بچپن کے معاملات کیا ہوا، ولادت کے میں وقت نے کیا ہوا؟ اسے یوں جوڑ دیا کہ آپ کی کرامت چونکہ نبی کریم نے فرمایا تھا تو اللہ نے آپ کو یہ بزرگی عطا فرمائی. اب اس کے بعد آپ کی ولادت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہوئی، اور بچہ ولادت کے ساتھ کیسا ہوتا ہے سب جانتے ہیں، لیکن غوث اعظم کیسے ہوتے ہیں آج یہ بھی جان لیں کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو ماہ رمضان ہے اور آپ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں. اور اسے قبولیت عامہ کیسے حاصل ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ جو خود مستجاب الدعوات ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا، جب میں نے اس کو جنا تو رمضان تھا اور پورا دن اس نے نہ دودھ نہیں پیا، اور پھر اس کے بعد یہ مشہور ہو گیا، حتیٰ کہ جب اگلا سال رمضان آیا تو ابر آلود موسم تھا تو لوگ پریشان تھے کہ آج روزہ ہوا یا نہ ہوا. تو لوگوں نے کہا سید کے سادات کے گھرانے میں ایک بچہ ہے، جا کے پوچھ لو، اگر اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تو اس کا مطلب ہے روزہ ہے. یعنی چاند کے ہونے نہ ہونے آپ کے دودھ پینے نہ پینے کا پیمانہ یہ آپ کے مادرزاد ولی ہونے کی دلیل ہے. اور جب پوچھا گیا تو آپ نے نہیں پیا تھا، اور بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ رمضان کا وہ دن تھا. پھر یہ کرامت آپ سے ظاہر ہوئی. پھر اسی طرح بچپن کے اندر آپ دیکھیں چھوٹی عمر ہمارے بچے ہوتے ہیں 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال، بچپن سے ہی آپ کا میلان اللہ کی طرف سے تھا. بلکہ آپ سے خود پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا، آپ نے کب جانا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں چھوٹی سی عمر میں 10 برس کی عمر تھی اور میں مدرسے جایا کرتا تھا تو غیب سے ایک صدا آتی تھی جسے صرف میں نہیں سنتا، سارے لوگ سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو. تو اس وقت میں نے یہ جان لیا کہ اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی ہے. پھر اسی طرح چونکہ جنہیں اللہ منتخب کر لیتا ہے تو انہیں اسباب بھی عطا فرماتا ہے اور رہنمائی بھی عطا فرماتا ہے. اب بچپن میں چونکہ بچے کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے نا، طبعی کیفیت، تو کئی بار ایسا ہوا، ایک بار ایسا ہوا کہ آپ جنگل میں تھے، ایک بیل کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، جیسے بچے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پیچھے لگ جاتے ہیں، تو آپ اس کے پیچھے، آپ کہتے ہیں میں جنگل میں تھا، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا تو غیب سے صدا آئی کہ اے عبد القادر ما خلقتا لہذا، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. اور پھر میں دوڑتا ہوا گھر آیا اور پھر میں چھت پر چڑھا تو اللہ نے عرفات کو میری نظروں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور یہیں سے پھر آپ کا یہ سفر علم شروع ہوا. گویا کہ آپ کی ولادت سے پہلے بصورت بشارات کرامات دی، اور وہ بشارات صرف نبی کریم کی نہیں تھی بلکہ وہ بشارات جملہ انبیاء نے بھی دی آپ کے والد محترم کو، جنید بغدادی نے بھی عطا فرمائی، اور وقت کے بڑے بڑے اولیاء نے عطا فرمائی. دو جملے ذرا آپ کے پاروں کے حفظ ہونے پہ. اور اسی کے ساتھ آپ کی چونکہ ولادت ہوئی تو آپ مدرسے میں گئے تو 18 پارے سنا دیے. تو وہ 18 پارے کیسے یاد ہوئے؟ پوچھا قاری صاحب نے کہ ابھی تو رسم بسم اللہ ہے، بسم اللہ پڑھانی ہے اور آپ 18 پارے سنائے چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میری والدہ محترمہ کو اتنے پارے یاد تھے، وہ پڑھا کرتی تھی اور میں نے بطن امی میں ان پاروں کو یاد کر لیا. یہ وہ فضل ہے جو آپ طاقت اور کسب سے حاصل نہیں کر سکتے، یہ صرف وہ فضل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کے ورچوئل ورلڈ میں کیونکہ ظاہر ہے کورونا ورلڈ سے ہم گزرے ہیں، فزیکلی تو ہم کہیں جا نہیں پاتے تھے، تو ادھر ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی جو ہے وہ کئی جگہوں پہ پایا جاتا تھا. دنیا آج جا کے سائنس اس پیڈسٹل پہ اپنا پاؤں رکھتی ہے کہ اب جا کے ورچوئل ورلڈ کا تصور آیا ہے. غوث پاک نے تو ورچوئل ورلڈ کا تصور اسی وقت دے دیا تھا کہ ایک ہی وقت میں 70 جگہوں پہ پائے جاتے ہیں.
اچھا اب ذرا آخر میں یہ بتائیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں جو ظہور پذیر ہونے والی کرامات تھیں، اور اس میں بھی خاص طور پہ وہ کرامات، اچھا مجالس سائڈ کے بھی جو کرامات آپ خود ظاہر فرمائیں وہ بھی بتائیے، اور جو آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی اور اس کے بعد آپ ظاہر فرماتے تھے، لیکن کہیں بھی اس میں عجب کا پہلو یا اپنا جو ہے وہ نمود و نمائش کا پہلو نہیں تھا، بنیادی طور پہ تو دین کی حقانیت کو بیان کرنا تھا. بتائیے. دیکھیے کرامت خارق عادت عمل کو کہتے ہیں، اور اس کا ظہور ولی سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر ولی صاحب ایمان اور اہل تقوی میں سے ہے. قرآن مجید میں حضرت آصف بن برخیہ کا واقعہ موجود ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی لمٹ سے ماورا ہو کر بلقیس کا تخت بھی حاضر کیا جا سکتا ہے، اور اولیاء کے قدموں میں زمین کو سمیٹا بھی جا سکتا ہے. بیت المقدس سے یمن کا فاصلہ 2500 کلومیٹر، فریکشن آف سیکنڈ میں زمین پلک جھپکنے میں قرآن میں ہے کہ پلک جھپکنے میں وہ تخت وہاں سے یہاں پہنچا، تو ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہو کر کوئی ولی کرامت دکھا سکتا ہے. پھر حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے ایک روز فرمایا کہ کل میں اپنی سب سے بڑی کرامت دکھاؤں گا. اچھا کل؟ تو تمام تر لوگ، ظاہر 70 ہزار لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، 4 ہزار علماء دوات اور قلم لے کر بیٹھا کرتے تھے کہ آپ کے ملفوظات کو لکھا جائے. اب سب لوگ جمع ہو گئے نماز فجر میں آپ کے پیچھے آ کر میں خود بڑا متوجہ ہو گیا ہوں آپ کی اس بات تو حضرت غوث اعظم علیہ الرحمہ نے آپ نے نماز فجر کو باجماعت ادا کیا، پورے دن درود و سلام پڑھتے رہے. جمعہ کا وقت آیا تو غسل فرمایا، نیا لباس پہنا، مسواک فرمائی، اور اس کے بعد جب نماز جمعہ مکمل ہو گئی تو فرمایا کہ لوگوں میں نے تم سے کہا تھا کہ کل سب سے بڑی کرامت دکھاؤں گا، تم نے میری کرامت کو دیکھ لیا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو کوئی کرامت نہیں دکھائی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کیا، میں نے کبھی جھوٹ زبان سے ادا نہیں کیا، میں نے نمازوں کو وقت پر ادا کیا، آج تمام سنتوں کو ادا کیا. فرمایا اکبر کرام علی، فرمایا کہ میری سب سے بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ. پھر آپ کے ایک مرید ہیں، آپ کے حلقے میں درس میں آیا کرتے تھے، رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ کی زیارت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ پر کرم فرمائیں کہ میرا خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے، آپ کرم فرمائیں میں آپ کا کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا فانی سے چلا جاؤں. تو فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں، تم شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو، اللہ تمہارا خاتمہ بالایمان فرمائے گا. اور یہ عین حدیث کے مطابق ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم القوم لا یشقى بہم جلیسہم، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہوتا. آپ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے ایک شخص سے جا کر 1 گز کپڑا 1 اشرفی کے عوض، آپ نے اتنا بڑا کپڑا خریدا جو ایک انسان کے لیے پورا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کس کے لیے خرید؟ تو کہا عبد القادر الجیلانی کے لیے. تو کہا کہ دل میں خیال آیا کہ انہوں نے تو بادشاہوں کے لیے بھی آج کپڑا نہیں چھوڑا. دل میں یہ خیال آنا تھا، بدگمانی پیدا ہوئی. کہا جاتا ہے اولیاء کی غیبت نہ کرو، ان کے لحم مسموم ہوتے ہیں، ایمان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی وقت اس شخص کے پیر میں کیل چوبی، مرنے کے قریب ہو گیا، آپ کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ نے لعاب دہن لگایا، اس کا پیر صحت یاب ہو گیا، اور فرمایا کہ تو نے جو میرے بارے میں دل میں بدگمانی کی تھی یہ اس کا بد اثر تجھ پر ظاہر ہوا، اور اے شخص میری بات سن لے، وہ کپڑا میں نے کفن کے لیے خریدا تھا. اچھا ذرا وہ بتائیے، وہ امام علی الحیتی کا جو واقعہ ہے کہ وہ سرکار وہ استغراق کی کیفیت میں سرکار علیہ السلام کی زیارت کر رہے تھے، آپ سامنے آگے کھڑے ہو گئے. جی اب آپ دیکھیے کہ اس میں میں ایک اور یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ایسا گھر تلاش کرو کہ جہاں ٹوٹا پھوٹا سامان ہو، گھر نہایت بوسیدہ ہو. فرمایا کہ میں اس گھر میں قیام کروں گا. بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کر، حضرت ہماری گاڑی میں تشریف فرما ہو جائیں، ہمارے گھر چلیے. لیکن آپ نے نہایت ہی بوسیدہ گھر جب تلاش کیا تو آپ کی کرامت یہ ہے کہ جب لوگ اس گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک لڑکی ہے اور اس کا ایک نہایت ہی بوڑھا ضعیف باپ ہے. آپ نے گھر کا سارا سامان اس گھر میں رکھ دیا، اور تمام آپ کے رفقا نے بھی وہاں دے دیا، وہ مالدار ہو گیا. ایک آخری کرامت بس آپ کی میں عرض کروں کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے جو واضح نصیحت فرمائی اس کے بیان کا اس وقت نہیں، آپ اپنے زندگی کے آخری لمحات کیسے گزار رہے ہیں. اللہ آخری الفاظ آپ کی زبان پر، اور اسی انداز میں آپ کا وصال ہو گیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. علم میں اضافے کی دعا روزانہ 21 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا علیم و اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی سے جو ہے استفادہ کریں. انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا اور علم نافع کا حصول ہوگا. اور آئیے چلتے ہیں قول کی طرف. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے. پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے. جی فیصل بھائی. نبی کا تارا علی کا پیارا کرم کا دھارا ہے غوث اعظم. نبی کا تارا علی کا پیارا کرم کا دھارا ہے غوث اعظم. ہوئی ہے کافور مشکلیں جو لگایا نعرہ ہے غوث اعظم. ہوئی ہے کافور مشکلیں جو لگایا نعرہ ہے غوث اعظم. نظر سے انوار بھر دیے گے محبتوں کے گوہر دیے ہیں محبتوں کے گوہر دیے ہیں. وہ جس نے دل زندہ کر دیے ہیں مسیح پیارا ہے غوث اعظم. وہ جس نے دل زندہ کر دیے ہیں مسیح پیارا ہے غوث اعظم. جہان بھر میں ہوئی منادی ہر ایک ولی نے یہی صدا دی. ہر ایک ولی نے یہی صدا دی ہے دستگیر جہاں وہ ہادی غموں کا چارہ ہے غوث اعظم. ہے دستگیر جہاں وہ ہادی غموں کا چارہ ہے غوث اعظم. تیری سنا ساجد یہی پہ دامن بچھائے ساجد یہی پہ دامن بچھائے
کیوں کسی کے در پہ جائے، یہ کیوں کسی کے در پہ جائے، گدا تمہارا ہے غوث اعظم، یہ کیوں کسی کے در پہ جائے، گدا تمہارا ہے غوث اعظم، نبی کا تارا علی کا پیارا، کرم کا دھارا ہے غوث اعظم، نبی کا تارا علی کا پیارا، کرم کا دھارا ہے غوث اعظم، وہی ہے کافور مشکلیں جو لگایا نعرہ ہے غوث اعظم، نظر سے وار بھر دیے گئے، محبتوں کے گوہر دیے گئے، وہ جس نے دل زندہ کر دیے ہیں، مسیح پیارا اے غوث اعظم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔